نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی صبح ہم جانتے ہیں کہ تقریباً کوئی 12:30 سے 1:30 کے درمیان انڈین ایئر فورس نے پاکستان کے اوپر تقریباً کوئی 9 جگہوں کے اوپر حملے کیے۔ انہوں نے مختلف قسم کے میزائل داغے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے شہریوں کو، ہماری سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ اب تک کی رپورٹوں کے مطابق تقریباً کوئی 26 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ان حملوں میں اور 46 کے قریب زخمی ہیں۔ مزید رپورٹیں آ رہی ہیں۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور افسوسناک اس لیے نہیں ہے کہ مودی نے یہ کیا، افسوسناک اس لیے یہ نہیں ہے کہ انڈیا نے یہ کیا۔ ہم جانتے تھے، ہمیں تو نہ صرف مودی نے خبردار کیا تھا، ہمیں تو امریکن پریزیڈنٹ اور امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے آ کے خبردار کیا تھا، بلکہ ایک لحاظ سے ایک اجازت نامہ دیا تھا کہ ایسا ایسا انڈیا کرے گا، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ ہم نے آگے سے کس طریقے سے اچھے بچوں کی طرح بیہیو کرنا ہے۔ یعنی ہم نے ریٹیلیٹری اٹیکس میں نہیں جانا، اور ہم نے لمیٹڈ رکھنا ہے جو کچھ ہم نے کرنا ہے۔ تو انفارچونیٹلی جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے مطابق ہماری افواج نے بڑی بہادری سے ان کے آنے والے جہازوں کو مار گرایا۔ کتنے ایگزیکٹلی یہ تو کبھی ہمیں صحیح طریقے سے نہیں پتہ چل پائے گا، لیکن کوئی 3 سے 5 کی بات جو ہے میڈیا کے اندر ہو رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریٹیلیشن ہماری طرف سے، یہ جوابی کارروائی جو کہ ایک ڈیفینسو جوابی کارروائی تھی، کیا یہ کافی ہے؟ کیا ہم دنیا کے لیے بالعموم اور انڈیا کے لیے بالخصوص ایک سٹنگ ڈک بن کے رہیں گے کہ اگر ان کے اندر، ان کے اپنے علاقوں میں یا ان علاقوں میں جہاں پہ انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے، جیسے کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر، وہاں پہ اگر کچھ ہوگا، غلط یا صحیح ایک الگ ڈیبیٹ ہے، تو وہ ہم پہ الزام ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارے اوپر حملہ کریں گے جہاں ان کا دل چاہے گا، اور ہمارے شہروں تک پہنچ جائیں گے۔ یعنی اب ہمیں مزید کس بات کا انتظار ہے؟ اس بات کا کہ وہ آ کر پنڈی اور اسلام آباد پہ حملہ کریں، وہ لاہور پہ اور پشاور پہ حملہ کریں؟ یہ ہم مزید ہمارے لیے دیکھنا رہ گیا ہے۔ اور ہم اس بات میں تسکین حاصل کریں کہ ہم نے جو جہاز آئے تھے، جنہوں نے میزائل گرائے، جنہوں نے بمباری کی اور تباہی پھیلائی، ہم نے ان جہازوں کو گرا دیا، یا ہم اس سے بڑھ کے کچھ جوابی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں، ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک نیا ورلڈ آرڈر بنایا جا رہا ہے، ایک نئے ورلڈ آرڈر کو لکھا جا رہا ہے، اور وہ ورلڈ آرڈر، اس کی شروعات ہمیں نظر آتی ہے مڈل ایسٹ سے، فلسطین سے، غزہ سے، جہاں پہ کہ امریکہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے وہاں کے جو قصائی ہے نتن یاہو، اس کو کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کرے، کہ وہ ایک وہاں پہ ایک نسل کشی کرے، اور وہ نسل کشی اس وقت تمام دنیا کے تمام لوگوں کی آنکھوں کے اور کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہو رہی ہے، ہم وہ دن رات دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب اس نئے ورلڈ آرڈر میں جو واشنگٹن کا فرعون ہے ٹرمپ، اس نے مودی کو بھی کھلا اختیار دیا ہے، اور مودی کو پٹی پڑھانے والا نتن یاہو ہے اور اجازت دینے والا ٹرمپ ہے، جو کہ اس کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے اگر مسلمانوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے اپنے علاقوں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کے اوپر گہرا تنگ کریں، آپ ان کو اذیت پہنچائیں، آپ ان کی مسجدوں پہ حملہ کریں۔ اور یہ جو مودی ہے، جو گجرات کا قصائی ہے، یہ تو اچھی طریقے سے اس کام کو جانتا ہے، کیونکہ 1000 سے زیادہ لوگوں کا تو یہ خود اس کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے گجرات میں قتل عام ہوا، اور اس نے اس کو، جو میڈیا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھلی اجازت دی، کھلی چھٹی بھی دی ہوئی تھی اس نے، اور انہی چیزوں کے اوپر یہ ہمیشہ الیکشن جیت کر اور ووٹ لے کر آتا ہے۔ تو اس نئے ورلڈ آرڈر کی ہمارے اس علاقے میں شروعات اگر آپ دیکھیں تو 2019 میں جس وقت پلوامہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں انڈیا نے آ کے ہمارے اوپر کچھ اٹیکس کیے، اور الحمدللہ ہماری افواج نے، کیونکہ ان کے جہاز گرائے، ان کو پائلٹ کو پکڑا۔ ایک الگ بات ہے کہ 4 دن بعد پائلٹ جو ہے نا پولیٹیکل پریشر میں انفارچونیٹلی واپس کر دیا، لیکن اس کے بعد چونکہ ہم نے کوئی ریٹیلیٹری اٹیک نہیں کیا، کیونکہ ہم نے ٹھیک طریقے سے، ہم نے اصل میں دیکھیں جنگ جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حملہ کیا اور اگر انہوں نے آپ کے 4 بندے مار دیے تو آپ بھی ان کے 4 بندے ماریں۔ مسلمانوں کے لیے یہ جنگ نہیں ہوتی۔ یہ جنگ نہیں ہوتی کہ اگر انہوں نے آپ کی 4 بلڈنگیں گرائی ہیں تو آپ ان کی 6 گرا دیں اور آپ خوش ہو جائیں اور یہ ٹرافی لے کے گھر چلے جائیں۔
بلکہ ہمارے لیے جنگ ایک اسلامی فریضہ ہے. ہم جنگ کو ایک حکم شرعی کے طور پہ کرتے ہیں، اور حکم شرعی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو علاقے مقبوضہ ہیں، اس کانٹیکسٹ میں کشمیر، آپ کو اس علاقے کو خالی کروانا ہے، آپ نے اس علاقے کو دشمن سے خالی کروانا ہے، اس پہ مسلمانوں کا واپس جو ہے نا کنٹرول لینا ہے مسلمانوں نے. جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے لیے جنگ شروع ہونا، جنگ ختم ہونا ایک ہی بات ہے. تو آج بھی مسلمانوں کو، ہماری افواج کو، ہماری لیڈرشپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو لیڈرشپ یہ بات نہیں سمجھ سکتی یا نہیں سمجھنا چاہتی، وہ تو ہمارے لیے لیڈرشپ کی حیثیت ہی نہیں رکھتی. وہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں، وہ تو ہمارے لیے خائن کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ان کو کیا منت کرنا اور ان کے سامنے کیا جا کے اپنے دکھڑے رونا. تو اسی طریقے سے ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جیسے ٹوٹل جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ آئے اور انہوں نے حملہ کیا اور ہم نے گرا دیا. بھائی انہوں نے جس طریقے سے اگست 2019 اگست میں انہوں نے اصل میں کشمیر کا جو ان کے اپنے کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 370 کے مطابق ایک اسپیشل سٹیٹس تھا، اس سٹیٹس کو انہوں نے ختم کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو انیکس کر دیا، الحاق کر دیا اس علاقے کا. یعنی انہوں نے اس کو جو ایک خاص سٹیٹس دیا ہوا تھا، کیونکہ دنیا کی نظر میں وہ متنازع تھا، اس متنازع سٹیٹس کو ختم کر کے اس کو اپنا ایک نارمل علاقہ بنا لیا. اور اب اس کے اوپر وہ اپنا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ آباد کاری کر کے، جس طریقے سے جو ہمارے جو فلسطین کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر خاص طور پہ جو سیٹلرز کا پورا کانسیپٹ ہے، اس چیز کو وہ وہاں پہ کر رہے ہیں تاکہ آبادی کی جو ڈیموگرافکس ہیں، جو پروپورشنز ہیں، ان کو چینج کیا جا سکے، مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کیا جا سکے، ان کی زمینوں پہ، ان کے کاروباروں پہ قبضہ کیا جا سکے. اور ظاہر ہے مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ بہت تھوڑی سی ہے. اگر پورے کے پورے ہندوستان سے وہاں پہ آپ لوگوں کو آ کے کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ آئیں اور پراپرٹیز خریدیں اور اپنے کاروبار چلائیں اور سب کچھ کریں، اور یہ اسپیشل سٹیٹس ختم ہو جائے، اور جانتے ہوئے کہ وہ ایک متنازع علاقے، تو کتنے عرصے تک اس کو برداشت کیا جا سکے گا؟ تو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو کام خود سے آرام سے نہیں ہوگا، اس کو اس قسم کے فالس فلیگ آپریشنز کر کے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ملٹری آپریشنز کے ذریعے کر لیا جائے گا. آپ جانتے ہیں وہاں پہ لاکھوں فوج تو ہندوستان کی پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے اس دفعہ کے اٹیکس میں خاص بات یہ ہے کہ اٹیک سے پہلے ہی انڈیا نے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو کہ 65 سال سے موجود ہے، اور اس ٹریٹی کو بھی وائلیٹ، اس کو کہا کہ جی ہم سسپینڈ کرتے ہیں، ہم اس سے نکلتے ہیں. اور اب ہم روزانہ وہ بیان دے رہے ہیں مودی کہ ہم پاکستان کے اوپر پانی بند کریں گے، اور ہم بند کرنے والے ہیں، اور اب ہم روک رہے ہیں، اور ہم ڈیم بنائیں گے. یہ ہمارے لیے، اگر یہ ہمارے لیے ریڈ لائن نہیں ہے، ہمارے لیے لائف لائن نہیں ہے، اگر کشمیری مسلمان ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہمارے لیے ریڈ لائن نہیں ہے، اگر پاکستان کے اندر ہماری جو آبادی ہے، سویلین آبادی، ہماری مساجد ہیں، ہمارے شہر ہیں، وہ ہمارے لیے ریڈ لائن نہیں ہے، تو پھر ریڈ لائن کیا ہے؟ تو دیکھیں، ہمیں فلسطین کے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اس نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ اس نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہمارے لیے جو اصل میں پرابلم ہے وہ ہماری یہ چھوٹی نیشنلسٹک سوچ ہے. جب بھی ہم نیشنلسٹک سوچیں گے، ہمیں دشمن ہمیشہ بانٹ کے الگ کر کے اور مارتا چلا جائے گا، اور ہم جو ہے نا نام نہاد قسم کی مذمت کریں گے، ہم کوئی نام نہاد قسم کا ریاکشن شو کریں گے، اور اس کے اوپر ہم ایک اکتفا کر لیں گے اور ہم خوش ہو جائیں گے. جب تک ہم واپس شریعت کے احکام جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بارڈرز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر بھی کشمیریوں کا نہیں ہے، کشمیر بھی پاکستانیوں کا نہیں ہے، کشمیر بھی مسلمانوں کا ہے. یہ مسلمانوں کی زمین ہے، جس طریقے سے فلسطین کی زمین مسلمانوں کی ہے، جس طریقے سے الاقصی مسلمانوں کا ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو پرابلمز ہیں، یہ کوئی نیشنلسٹک یا ٹیریٹوریل پرابلمز نہیں ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ مسلمان ہونا، یہ ہمارے لیے ریڈ لائنز ہیں، اور ان ریڈ لائنز کو ہم اگر اس طریقے سے کراس ہونے دیں گے جس طریقے سے اب ہم دے رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی ایگزیکٹلی وہی مقدر ہوگا جو کہ مختلف علاقوں کے اندر اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ جی بس 2019 میں نارملائزیشن ہو گئی تھی اور اب مسلمان وہاں پہ آرام سے رہ رہے ہیں اور کوئی خاص پرابلمز نہیں ہے، اگر کسی کا یہ خیال بھی ہے کہ وہاں پہ خاص پرابلم نہیں ہے، میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ بوسنیا کے اندر مسلمان صدیوں کے لیے سربس کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ
بالکل آرام سے رہتے رہیں. لیکن ایک دن سربس کو تکلیف ہوئی اور وہ ان کے ساتھ اس حد تک کہ شادیاں بھی کرتے تھے, لیکن ایک دن ان کو ذہن میں آیا کہ نہیں یار یہ ہم سے مختلف ہے, ان کے تو نام مختلف ہیں, ان کا تو دین مختلف ہے, ان کے تو کلچر مختلف ہے, اور حالانکہ ظاہری طور پہ کچھ تھا بھی نہیں, اور انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا. ایک دن کے اندر آپ کو جولائی 1995 میں سبرنیچیا کا ایک میسیکر ہوا تھا, جس کے اندر تقریباً 8,000 مسلمان مردوں اور لڑکوں کو انہوں نے شہید کیا تھا. ٹھیک, تو وہ ہمیں ایک قوم کے طور پہ, وہ ہمیں ایک مختلف سپیشیز کے طور پہ دیکھتے ہیں, یہ تمام کے تمام جو کفار ہیں. لیکن ہم اگر اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارے لیے اس دنیا کو یہ کفار اس نئے ورلڈ آرڈر کے تحت ٹرمپ کی سربراہی میں اس دنیا کو تنگ کر دیں گے, اور وہ یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور دیکھیں یہ کون لوگ کر رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ ایک طرف ہندو مشرک کر رہا ہے اور دوسری طرف یہودی کر رہا ہے, اور ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تو ڈرنے والے ہیں. یعنی جو ہندو ہیں وہ بھی موت سے شدید ڈرتے ہیں, اور ہم نے جتنی بار ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے آمنا سامنے, ہم نے یہی چیز دیکھی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پولیٹیکل کمزوری کی وجہ سے ہارا ہے یا پیچھے ہٹا ہے, کبھی بھی ڈر کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ایسا مسلمانوں کو کبھی بھی نہیں پسپائی ہوئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں, یہ سورہ البقرہ کی 96 نمبر آیت ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدَّهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں, اور مشرکوں سے. تو یعنی اگر کسی کی ہوس زیادہ ہے تو وہ مشرک ہیں, اور مشرکوں سے, ان ہندوؤں سے اگر کسی کی زیادہ ہے تو ہم جانتے ہیں وہ کون ہیں, اور وہ ہیں یہ یہودی, جن کو کہ تمنا ہے کہ 1000 برس جئیں, تو ان کو 1000 سال کی زندگی چاہیے, یہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے. تو کیا یہ مشرک اور وہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ جو کہ موت کو گلے لگاتے ہیں, جو کہ موت کو ایک آنر سمجھتے ہیں, جو کہ موت میں جن کو جنت نظر آتی ہے, کیا ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ 1000 سال جینے کی خواہش رکھتے ہیں, ہرگز نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, صحیح البانی, جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم. دیکھیں کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بتا رہے ہیں اذا تبایعتم, یعنی کہ جب تم تبایعتم بالعینہ, جب تم اس سود نما اینا کی کے سودے میں ملوث ہو جاؤ گے. اور ہم جانتے ہیں آج ہماری پوری قوم کو مختلف قسم کی سود نما چیزوں کے اندر لگایا گیا ہے, اور تم بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے, یعنی وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, تو بیلوں کی دمیں, یعنی تم جو ہے نا یہ مٹیریل تھنگز میں کہ میری اتنی گاڑیاں اور میری اتنی پراپرٹی اور اس میں تم لگ جاؤ گے. وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ, اور تم ایگریکلچر سے راضی ہو جاؤ گے, یعنی ہم یہ خوش ہوں گے کہ ہماری اتنی پیداوار ہے اور ہماری یہ پروڈکٹیوٹی ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ ہمیں کون ان چیزوں کے اوپر لگاتا ہے. اور آخر میں پھر کہتے ہیں وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور تم جہاد کو ترک کر دو گے, تو پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلہ, اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. کیا نہیں ہوئی بھی آج مسلط ہمارے اوپر ذلت؟ کیا ہمیں آج یہ بیلوں کی دموں کے پیچھے نہیں لگایا جا رہا؟ کیا ہمیں آج زراعت کے درس نہیں دیے جا رہے؟ کیا آج ہمیں صنعت لگانے کی باتیں نہیں کی جا رہی کہ ہم نے اپنی اکانومی کو تکڑا کرنا ہے؟ تو یہ جو ساری باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بالکل باخبر کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمان ان چیزوں میں پڑ جائیں گے. اور جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, پھر جہاد کو بھی ترک کر دیں گے اسی نام پہ کہ جی ابھی تو ہم نہیں کر سکتے, ابھی تو فلانا مسئلہ ہے. اور پھر سلط اللہ علیکم ذلہ, تمہارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ذلت مسلط کر دے گا. اور پھر حل بھی اس کا بتا دیا. کیا حل بتایا؟ لا ینزعہ حتی, کب تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہم سے نہیں ہٹائیں گے اس ذلت کو؟
جب تک ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ ہم واپس اپنے دین کی طرف نہ لوٹ جائیں. اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین جہاد ہے، ہمارا دین قتال ہے. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ ہے. وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں لڑتے ہو تم، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کہ جہاد اور قتال نہیں کرتے ہو. تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں، اس سے ہمیں بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے مسلمانوں کو کہ یہ نیشنلسٹک باؤنڈریز ہیں جو کہ مسلمانوں کو 1.5 سے 2 ارب مسلمانوں کو 57 ممالک میں بانٹا ہوا ہے، ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے، ہمیں کمزور کیا ہوا ہے. ہم میں سے ایک بھائی کے پاس بیش بہا دولت ہے، ایک اور بھائی کے پاس بیش بہا ٹریڈ ہے، ایک اور کے پاس بڑے زبردست قسم کے جو ہے نا روٹس ہیں جہاں سے شپس گزرتی ہیں، ایک اور کے پاس تیل ہے، مال ہے، فوج ہے، نیوکلیئر ویپنز ہے، آبادی ہے، مین پاور ہے، انڈسٹری ہے. لیکن ہمیں انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے اور ہمارے اوپر ایجنٹ حکمران انسٹال کیے ہیں جو کہ ہمیں واپس ایک نہیں ہونے دیتے. ہمیں اب آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہمیں اپنا پرابلم تو سمجھ آئے. ہمارا پرابلم اور کوئی کمزوری نہیں ہے. ہمارا پرابلم ایون امت کے اندر تو ڈر بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کو کئی سڑکوں پہ ڈر نظر آ رہا ہے. جس مسجد کو انہوں نے صبح بمباری کی، اسی میں جا کے جو ہے نا 3-4 گنا لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی، باہر تک کھڑے تھے. یہ ایک سمبلزم ہے نا، بتا رہے ہیں جو شہید ہیں ان کو ریسیو کیا گیا ہے. پورے آپ سمجھیں کہ عام سویلینز نے گارڈ آف آنر کے تحت جو ہے نا ان کو ریسیو کیا. اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ امت جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بشارت دی ہے. اور یہ میں آپ کو احمد کی حدیث سنانے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. یعنی 2 ایسے گروپس ہیں، اصابتان ایسے 2 گروپس ہیں جو کہ آگ ان کو چھوئے گی بھی نہیں، آگ سے وہ پروٹیکٹڈ ہے، بچاؤ ہے ان کا گارنٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. کون سے 2 گروپس ہیں؟ رسول نے بتایا اصابت تغزو الہند، یعنی جو کہ غزوہ ہند کرے گا، جو کہ جا کے لڑے گا ان مشرکوں کے ساتھ اور مسلمانوں کو وہاں پہ آزادی دلائے گا. وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ علیہ السلام، اور دوسرا جو کہ عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے گا، تو وہ دوسرا گروپ ہو گیا. تو اب دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اس گروپ میں سے ایک گروپ بن جائیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ سے، نار سے، جہنم سے پروٹیکشن پرومس کی ہوئی ہے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ وقت ہے مسلمانوں کے اندر، ہماری افواج کے اندر، ہمارے گلی محلوں، ہمارے علماء، ہر جگہ یہ ڈسکشن لے کے جانے کی کہ یہ مارکہ تو شروعات ہے، ہم اس مارکے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم اس سے راضی ہونے والے ہرگز نہیں ہیں کہ آپ نے ان کے 2 4 6 جہاز گرا دیے، بلکہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. انہوں نے شروعات کی ہے، ہم کشمیر کو آزاد کروائیں. ہمارے راستے میں کوئی نہیں آنے والا. ایک نیا ورلڈ آرڈر اس ٹائم پہ لکھا جا رہا ہے. دنیا پوری کی پوری مختلف مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، اور یہ شروعات ہوگی. اور اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا وہ ہوگا کہ ہم مسلمان یونائٹ ہو کے ایک خلافت کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں اور پھر جا کے القدس کو آزاد کروائیں. اور مجھے وہ دن بالکل دور نظر نہیں آتا. جس قسم کی قربانی ہمارے بہن بھائیوں نے وہاں پہ غزہ کے اندر دے دی ہے، اس نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو رلا دی ہے اور تمام مسلمانوں کی آنکھوں کو کھول دی ہے اور واپس ہمیں یکجا کر دی، اور سب کے لیے بات بالکل کلیئر کر دی ہے کہ مسلمانوں کے پاس اب کوئی اور حل نہیں رہ گیا. اگر ہم بقا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور پھر اللہ کے عذاب سے آخرت میں بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک ہو کر ان کفار کا، اس واشنگٹن کے فرعون کا اور اس کے حواریوں کا، اس کے حامان جو ہیں، اس کے جو مختلف ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر بھی، ہمیں ان کو ہٹا کر اور ہمیں مسلمانوں کو آزادی دلانی ہوگی اور ہمیں القدس کو آزاد کرنا ہوگا. اگر آپ اس میسج سے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ میسج ٹھیک ہے تو اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، پھیلائیں. جزاک اللہ خیر.